کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک جو عالم ہوتا ہے نا وہ شیطان کے اوپر کیوں بھاری ہوتا ہے؟ 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ اس لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت بھائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، یعنی اس کے اندر اتنی کرامات ہیں اور وہ ہوا میں اڑ کے دکھا رہا ہے، تو اس کی اس کرامت پہ تمہیں کیا ہونا چاہیے؟ حیران ہونا نہیں چاہیے۔ اور اگر وہ اپنے اعمال کے اندر کمزور ہے، یعنی شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا اور نماز روزہ کا پابند نہیں ہے اور شریعت کا پابند نہیں ہے، تو تمہیں اس کے اس فعل سے دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ بھئی یہ تو بڑی کرامتیں دکھاتا ہے، اور بظاہر اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو وہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، وہ شریعت کے مطابق نہیں زندگی گزارتا، اور وہ بہت بڑا پیر ہے تو اور وہ ایسے ایسے شعبدے بازیاں کرتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ کرامت نہیں ہے، یہ شعبدے بازی ہے۔ اس کو شعبدے بازی کہتے ہیں۔ جو کرامت ہوتی ہے ناظرین، کرامت میں اور شعبدے بازی میں جو ہے وہ فرق ہے۔ یہ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، یہ شیطانی قوت کو حاصل کیا جاتا ہے، شیطان کے پجاری ہوتے ہیں۔ ایک پیر صاحب ہیں، نوجوان ہیں، اور اکثر ان کی ویڈیو چل رہی ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ، اور لوگ بڑے شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ جو لوگ ان کے پاؤں چوم رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں، اور اس نے جو ہے اس کی مطلب شکل بھی کوئی صلحاء والی، علماء والی نہیں ہے، اور وہ عورتیں اس کے ہاتھ چوم رہی ہیں عجیب، تو اور وہ بتایا جاتا ہے جی اتنی گدیوں کا جو ہے وہ سجادہ نشین ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، اور پھر اسی کی ویڈیو ایک وائرل ہو جاتی ہے کہ جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ جی وہ کمرے میں عورتوں کے ساتھ ہے، شراب پی رہا ہے، اور جو ہے عجیب قسم کی فضولیات کے اندر لگا ہوا ہے، یعنی ایسی نازیبا حرکات کر رہا ہے، اور شراب کی جو بوتلیں ان کے نام بتا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اور وہی جو ہے وہ دم کر رہا ہے، اور لوگ اس کے اوپر گر رہے ہیں، اور وہ پتہ نہیں کیا کیا ایسے کام کر رہا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ جی ہماری سوسائٹی کے اندر جو میں نے عرض کیا نا آپ کو کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک جو عالم ہوتا ہے نا وہ شیطان کے اوپر کیوں بھاری ہوتا ہے؟ 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں جو علم ہوتا ہے نا، علم انسان کو عرفان عطا کرتا ہے۔ علم وہ نور ہے کہ جس نور کا استعمال کر کے انسان دیکھتا ہے، روشنی کا استعمال کر کے دیکھتا ہے کہ کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا جو ہے وہ کون علماء ربانیین ہیں اور کون علماء سو ہیں۔ تو یہ علم انسان کو، جب انسان علم حاصل کرتا ہے نا، اس سے اس کو پتہ چلتا ہے۔ اور یہ بھی دنیاوی علم کی بات میں نہیں کر رہا، میں آپ کے سامنے دینی علم کی بات کر رہا ہوں۔ جب دینی علم انسان حاصل کر لیتا ہے نا قرآن اور حدیث کا، اسی لیے تو دیکھیں ایک آیت کا سیکھنا یہ کتنی بڑی بات ہے۔ کیوں کہ بھئی جب آپ قرآن پڑھیں گے اور قرآن کو سمجھیں گے اور قرآن کا آپ کا مطالعہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ جو ہے علماء، صحیح علماء کی صحبت میں بیٹھنا شروع ہو جائیں گے، ان سے علم حاصل کرنا شروع کر دیں گے، تو آپ کے سامنے سب چیزیں ظاہر ہو جائیں گی کہ یہ تو ساری شعبدہ بازی ہے، یہ تو ساری دکانداری ہے، یہ تو سب دین فروشی ہے، اور یہ کیا لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور لوگوں کے اندر بدعات کو، رسوم کو، رواج کو جو ہے۔ دیکھیں پاکستان کے اندر آپ دیکھیں گے زیادہ تر جو ڈرامے بنائے جاتے ہیں، ان ڈراموں کے اندر آپ کو زیادہ تر دکھایا جائے گا جعلی پیر دکھائے جائیں گے، اور اس کے اندر دکھایا جائے گا کہ خواتین کی تعداد زیادہ ہے جو کسی مسئلے کا شکار ہوتی ہے، کسی پرابلم میں آتی ہے تو وہ کدھر جا رہی ہے؟ وہ مزار میں جاتی ہے۔ اس کو آپ دیکھیں گے وہ مزار میں جا رہی ہوگی، مزار میں جا کے دعا مانگ رہی ہوگی، چادر چڑھا رہی ہوگی، دھاگے باندھ رہی ہوگی، تالے باندھ رہی ہوگی، پتہ نہیں کیا کیا، یعنی آپ کی آبزرویشن ہوگی، آپ کر کے دیکھ لیں کہ اسی طرح کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ اور آپ کو جو ہے آپ سفر کریں، خاص طور پہ ہندوستان پاکستان کا، میں بنگلہ دیش کا بھی سفر کیا، میں نے ہندوستان تو میں نہیں گیا، لیکن میں نے سنا ہے، پڑھا ہے، اسی طریقے سے پاکستان تو ہمارا ملک ہے، میں تو پاکستان ہر جگہ گیا ہوں، تو آپ کو جگہ جگہ پہ
آپ کو ہر گاؤں میں، ہر قصبے میں، ہر گلی نکڑ پہ آپ کو جو ہے وہ مزار نظر آئے گا، آپ کو وہاں پہ درگاہ نظر آئے گی، اور اس درگاہ پہ جو ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اولیاء کرام جو ہیں وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں، اور وہ تو اللہ کے دوست ہیں۔ جو ولی ہوتا ہے وہ تو اللہ کا دوست ہوتا ہے، لیکن فرق ہے، دیکھیں جو شریعت کے تابع ہونا ضروری ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شریعت کے تابع ہو، شریعت جو ہے، طریقت جو ہے وہ شریعت کے تابع ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بھئی شریعت جو ہے اس کو پس پش ڈال دیا جائے اور کہا جائے کہ جی ان کو شریعت کی ضرورت نہیں ہے، یہ مجذوب ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص مجذوب ہو گیا ہے تو پھر اس کی اتباع نہیں کی جاتی، اس کی اتباع نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو مرفوع القلم ہو چکا ہے، وہ تو مجذوب ہے، مجنون ہے۔ تو اب مجنون آدمی کی اتباع تھوڑی ہوگی۔ ہاں وہ خود تو پھر مجنون ہے، مرفوع القلم ہے، لیکن اس کو تھوڑی کوئی آپ جو ہے وہ ایک مسند پہ بٹھا دیں گے اور مسند پہ بٹھا کے جو ہے اس سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق دے، اور ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔